نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ وقال تعالی: وذکرہم بایام اللہ۔ وقال تعالی: وہدیناہ النجدین۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذکروا حازم اللذات الموت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی صورت میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جسے ہمہ جہتی طور پر ایسی ہدایت اور رہنمائی دی ہے کہ جس سے وہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے فطری طور پر کہ وہ حقائق کا ادراک کرے اور اس کی روشنی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، صحیح بات کو قبول کرے، خیر کے کام کو قبول کرے، اور جو شر کی بات ہے اس سے بچے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جسے کتاب مقدس قرآن حکیم بار بار یاد دلاتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ تمہارے اندر رہنمائی حاصل کرنے کی ایسی صلاحیت اور استعداد ہے کہ تم اسے برے کار لا کر صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر کے خیر کے کام کر سکتے ہو اور شر کے کام سے بچ سکتے ہو۔ انسان ان تمام اپنی ہدایت کے دائروں کو استعمال کرنے کے بعد جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے خیر کا یا شر کا تو اسی کو کسب کہا گیا ہے۔ یہ آپ کا فعل ہے، آپ نے خود دیکھ بھال کر گویا کہ ایک چیز کو قبول کیا ہے، خیر کو قبول کیا ہے تو اچھی جزا، اور اگر شر کو قبول کیا ہے تو ضرور سزا، بری جزا۔ یہی وہ کسب ہے، یہی انسان کا وہ فعل ہے جس کے نتائج اسے بھگتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہی اعمال کی سزا یا جزا میں دوں گا۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہے، جو کام کیا ہے، صلاحیت اور استعداد استعمال کرنے کے باوجود
خیر یا شر، اس کے مطابق نتائج ضرور ظاہر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم برا کام کرو تو اچھا نتیجہ خود بخود نکل آئے، اور اگر اچھا کام کرو تو وہ برا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ٹھیک، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، معمولی سا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب یہ تمام چیزیں دراصل اس تناظر میں ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کر کے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کی طبیعی قوتیں ہیں، اس کی قلبی قوتیں ہیں، اس کی عقلی قوتیں ہیں، اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے، اس کے دماغ کی، دل کی، وجود کی، کہ وہ حقائق دریافت کر کے صحیح فیصلہ کر پائے، ایک نتیجے تک پہنچے، خیر کی طرف جائے، شر کی طرف نہ جائے۔ استعداد اور صلاحیت دونوں کاموں کی کر دی، اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ جو ڈیسیژن کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کسے اختیار کیا ہے، دو آپشن ہے، کون سے راستے کا اختیار کیا ہے، تو اس راستے کے مطابق نتائج آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس نے انسان یا مخلوقات، ہر چیز جو پیدا کی ہے، بہت ہی پاک ذات ہے، بہت بلند ذات ہے۔ سورت کی جو ابتدائی آیات ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، جس نے مخلوقات پیدا کی ہیں اور اعلیٰ ترین مخلوق انسان پیدا کی، تو اس مخلوق کو ہم نے جب تیار کیا تو اس کو ہدایت بھی دی ہے، خلق فسوی، پیدا کیا ہے، تسویہ کیا ہے، اور پھر ہم نے ہر مخلوق کی جو ساخت تھی قدر فہدی، جس معیار کی، جس انداز کی اسے ضرورت ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دی۔ درخت کی تخلیق کی گئی، چل پھر نہیں سکتا تھا تو اس میں ایسی رگیں بنا دی جس سے وہ اپنی غذا لے، پھل پھول بنائے۔ جانور چل پھر سکتا تھا تو وہ چر چر کے ادھر ادھر سے کیا ہے چل پھر کر اپنی غذا لے لیتا ہے۔ انسان اس سے بھی بڑی مخلوق ہے کہ جو جانوروں سے بلند تر ہو کر اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی قلبی قوتوں کو بروئے کار لا کر، جرأت اور ہمت کو، اپنی طبعی اور نفسی اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسے ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو جانوروں کے تصور میں بھی نہیں۔ تو ہر ایک کو جس انداز، جس مقدار، جس صلاحیت اور استعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی کے اعتبار سے اسے اسے ہدایت دی ہے، ہدایت کے ذرائع دیے ہیں۔ انسان کو حواس خمسہ ظاہرہ دیے کہ جس سے چیزوں کا وہ ادراک کر کے، محسوسات کو پہچان کر، اپنے دماغ کو اطلاعات دے، ٹٹول کر، دیکھ کر، سونگھ کر، سن کر، وغیرہ وغیرہ، کہ یہ چیز کیا ہے، یہ ہدایت دی اس کو کہ ان خواص خمسہ کے ذریعے سے
معلومات اس کے دماغ میں آئیں۔ اتنی معلومات تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو دماغ دیا جو ان معلومات کا تحلیل و تجزیہ کر کے اس شے کا ایک خاص تصور اور اس سے متعلق علم اپنے دماغ کے اندر محفوظ کرتا ہے، اس کی ذہنی صورت شے کی اپنے دماغ میں بناتا ہے۔ پھر اتنی گہرائی میں اس کے دماغ کو آگے بڑھایا کہ جو چیز اس کے دماغ میں آئی ہے اس کی جزوی تفصیلات کیا ہیں، کلر کیسا ہے۔ یہ جو 5 حواس ہیں ان میں سے جتنی بھی معلومات دینے والی قوتیں ہیں انہوں نے تو ظاہری چیز کو دریافت کیا ہے، اس کی باریک سے باریک تفصیلات کیا ہیں۔ مزید تحلیل و تجزیہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اجزاء کون سے ہیں، اور پھر نہ صرف مائکرو لیول پر چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ میکرو لیول پر اوپر بڑھ کر کلی طور پر چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ اس کی عقل، اس کا توہم، پھر یہ سارا ڈیٹا آ کر انالیسز کر کے کہ رائے قائم کرنے کے بعد فنا نہیں کر دیتا، دماغ کے خانے میں محفوظ رکھتا ہے، جسے خزانہ کہا جاتا ہے یا حافظہ کہا جاتا ہے۔ بہت پہلے آپ نے کسی کو دیکھا، اس کی تصویر آج بھی دماغ میں آپ کے خانے میں محفوظ ہے۔ تو دماغ کی ایسی ساخت بنائی، عقل و شعور عطا کیا، تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی، برے بھلے میں تمیز کی صلاحیت دی، مکر و فریب کو سمجھ کر اس کے مقابلے کی حکمت عملی، اور وہ بھی منٹوں سیکنڈوں میں بلکہ شیر اور بھیڑیا سامنے آیا، فوراً رد عمل میں آپ کا پورے جسم نے کیا ہے، علامات آپ پر آ گئی۔ کوئی خوشی کی چیز آئی، فوراً رد عمل آپ کے وجود کے اندر، ہاتھ پاؤں جسم تمام کے تمام سگنل پہنچ گئے۔ یہ پوری ہدایت کا دماغی عقلی شعوری نظام دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے جسم میں وہ قوائے قلبیہ رکھیں کہ دماغ سے ملنے والے سگنلز کے مطابق اس نے ارادے، عزائم، فیصلے، اقدامات اٹھانے شروع کر دیے۔ دل بہادر اور دلیر ہے تو اس کے مطابق رد عمل دے گا، دل بیچارہ دل ہے، بکری کی طرح کا دل ہے تو مرعوب ہو جائے گا۔ تو دل کی قوتیں ہیں جو انسان کے تمام تر اعمال کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہیں۔ دماغ بھی رائے دے دے، دل بھی فیصلہ کر لے، لیکن ہاتھوں میں ہی جان نہیں ہے، پاؤں ہی مفلوج ہوئے ہوئے ہیں، جسم ہی انتہائی کمزور اور ضعیف ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، بڑے بڑے عزم اور ارادے پال لیے، بہت زیادہ عقلی صلاحیتوں کا استعمال کر لیا تو وہ عقل یا قلب کے فیصلے وہ چارپائی کی زینت ہی رہیں گے۔ جب تک آپ کی قوائے طبیعیہ، جسم ڈیل ڈول آپ کا مضبوط نہیں ہے، توانا نہیں ہے، یہ ہے خلق فسوی، اور پھر ہر ایک کو اس کے مطابق اس کا اندازہ لگا کر اس کے وجود کے مطابق اسے ہدایت اور رہنمائی دی۔ اور پھر جب یہ تینوں قوتیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک نتیجہ پیدا کرتی ہیں، ایک صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہیں۔ پھر یہی نہیں، انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے، غلط فیصلے کر لیتا ہے، تو اس سے واپس لانے کا بھی طریقہ کار بیان کیا۔ غلطی ہو گئی، انسان ہی ہے، اسی سے غلطی ہوتی ہے، نسیان ہو گیا، بھول گیا، تو اس کے واپس لانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے
کہ آپ اپنے فیصلوں میں ماضی کے کیے ہوئے ہوں یا آج کے کیے ہوئے ہوں، ان کا دوبارہ انالیسس کریں، ماضی کو کنگھالیں، حال میں جو چیزیں ہیں معروضی صورتحال اس کا تجزیہ کریں، مستقبل میں کیے ہوئے عمل کے کیا نتائج نکلیں گے، آج میں جو ڈیسیژن لے رہا ہوں اس کے ثمرات یا نقصانات بعد کے مرحلے میں کیا ہوں گے، مستقبل میں کیا ہوں گے۔ تو تین چیزوں کا تجزیہ ضروری ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس حوالے سے فیصلہ کرنے اور انسانوں کو دعوت دینے کے لیے تذکیرات ثلاثہ بار بار بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم ماضی میں قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھو، حال میں جو دستیاب صورتحال ہے اس کا جائزہ لو، اس میں جو انعامات یا جو انزجارات ہیں، نقصانات کے پہلو ہیں، ان کا جائزہ لو کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور مستقبل میں کیا نتائج آئیں گے، اس کا جائزہ لو۔ یہ تین ہی تذکیریں ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کو حکم دیا کہ اپنے متعلقین سے کہیے کہ یہ پچھلی تاریخ کا مطالعہ کریں، ذکرہم بایام اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں مسخ شدہ جو بنی اسرائیلی غلامی کی حالت میں رہے تو ان سے کہا پچھلی تاریخ یاد کرو، ذکرہم بایام اللہ، تذکیر، انہیں یاد دہانی کراؤ کہ ماضی کیسا تھا تمہارا، ماضی میں تمہارے کون کون سے واقعات تم پر اثر انداز ہوئے ہیں، کیا انعامات ہوئے ہیں یا کیا عذابات ہوئے ہیں، کیا تم نے فیصلے کیے ہیں، تو ماضی کے فیصلوں کا جائزہ لو۔ انسانوں نے جو فیصلے لیے، انسان سے سیکھتا ہے، ماضی میں گو تم نہیں تھے لیکن تمہاری انسانیت تو موجود تھی، تمہارے آباء و اجداد موجود تھے، انہیں کی نسل سے ہو تم، تو آباء و اجداد نے فیصلہ کرتے وقت کیا کیا کام کیے تھے اور ان فیصلوں کے کیا اثرات انسانیت پر پڑے، ان پر اور ان کی آنے والی نسل پر، اس کا جائزہ لو۔ تو قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھو، قرآن حکیم بار بار ماضی کے قصے سناتا ہے انبیاء علیہ السلام کے، بلکہ آغاز ہی قرآن حکیم کا آدم کے قصے سے کیا ہے کہ آدم نے ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت کیا ان کی حالت تھی، کون سی ان سے نسیان اور بھول چوک ہوئی جس کے نتائج انہیں بھگتنا پڑے۔ آدم کی تخلیق، آدم کے حوالے سے جو فرشتوں اور آدم کا مکالمہ ہے، اللہ کا مکالمہ ہے، وہیں سے بات شروع کی ہے، پہلے پارے سے، اور آخری سورت کے اندر ان انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جو شر الوسواس الخناس، چھپ کر جو شرارت کرتے ہیں۔ ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے جس کے کردار نے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اس کے لیے ہلاکت کے جملے اس سورت کے اندر رکھ دیے۔ مکہ کی فتح اور نصرت کا تذکرہ کیا ہے سورۃ النصر میں۔ تو اول سے آخر تک ماضی کی تاریخ ہی ہے، واقعات اور قصص، کس لیے کہ تم ماضی کا تجزیہ کر کے اس کی اساس پر صحیح فیصلے کرو، بھلکڑوں والے فیصلے، نالاقیوں کے فیصلے، جرائم کے فیصلے، ان کے نتائج دیکھو کہ کیا کیا ہوئے ان کے لیے۔ اتنی متنوع مخلوق پیدا ہوئی اور وہ بھول گئی،
تو بالآخر آدم کو کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی پڑی نا، اے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو طریقہ کار ماضی کی تاریخ کے مطالعے کا بتا دیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ہر ایک نبی کے تذکرے کے ساتھ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یعنی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، جی اس کو یاد کرنے کا، اس کو دیکھنے کا، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کا۔ بار بار کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، قصہ یہ ہے عبرت حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے عبرت کا؟ کہ ذہن کو اس واقعے کے تناظر میں اپنے سامنے پیش آمدہ حالات کا تجزیہ کر کے ذہن کو عبور دو، وہ وہاں سے گزر کر یہاں آ جائے۔ آپ اس وقت جو ایک ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں، اس میں اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس کو کہتے ہیں عبور کرنا، گزر جانا۔ تو عبرت یہی ہے نا کہ وہاں اس واقعے میں کون کون سے کردار تھے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ابو جہل، قیصر و کسریٰ، اور ان کے اپنے اپنے ادوار میں ان کے مقابلے میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ کون کون؟ تو اپنے زمانے کے فرعون کا تعین کرو، اپنے زمانے کے قارون کو سمجھو، اپنے زمانے کے حامان کو سمجھو، اور اپنے زمانے کے ان علماء ربانیین اور علماء حق کو سمجھو، رہنمایان، سچے رہنمایان کو جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی وراثت جو چل رہی ہے اس کے درمیان موازنہ کرو۔ یہ ہے ذکر بایام اللہ، ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ذہن کو عبور کراؤ۔ عبور ہونا ضروری ہے، واقعات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے، نتائج تک پہنچنا ضروری ہے۔ محض قصہ دل پشوری کے لیے مت پڑھو کہ کوئی افسانہ ہے، کوئی کہانی ہے، جی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قصہ ہے جس قصے سے عبرت حاصل کرنی ہے، تجزیہ کرنا ہے تاریخ کا۔ تو ماضی کی تاریخ کا تجزیہ کرنے کا حکم دیا۔ گرد و پیش کے جو حقائق ہیں ان میں جو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، ان کا ادراک رکھنا کہ اس وقت ہمارے پاس کون کون سے اللہ کے انعامات ہیں، اور ہم نے ان انعامات کے حوالے سے صحیح یا غلط کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کا استعمال۔ سب سے بڑی نعمت تو تمہاری عقل ہے، سب سے بڑی نعمت تو تمہارا اپنا وجود ہے، تمہاری اپنی ساخت ہے، عقل و شعور ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ کہ کیا تم نے اس عقل کا صحیح استعمال کیا، اس دین کو صحیح طور پر سمجھا، اس کی اساس پر اپنے فکر، رویے، نظم و ضبط اور عمل کو استوار کیا۔ یہ تذکیر بآلاء اللہ۔ نعمتوں کا تجزیہ کرو، سورج روز نکلتا ہے باوجود تمہاری تمام تر خرابیوں کے، بارش برستی ہے، فصلیں اگتی ہیں، دھڑا دھڑ انسان پیدا ہو رہے ہیں، ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی تم ان نعمتوں کا درست استعمال کرنے کے بجائے
جنگلوں کو آگ لگاتے ہو، فصلیں سرمایہ دار اجاڑ دیتا ہے، نسل انسانی کو تم بمباری کر کے قتل کر دیتے ہو، معصوم بچوں کا قبرستان بنا دیتے ہو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے؟ یہ نعمت کی توہین کرتے ہو، یا لا اللہ تقاضا کرتے ہو۔ تو گرد و پیش کے ان انعامات پر غور و فکر کر کے عقل و شعور کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ۔ اسی طرح مستقبل کے بارے میں سوچو کہ تمہارے کیے ہوئے فیصلے، تمہارے کیے ہوئے اعمال، ان کے نتائج نہ صرف تمہاری اس دنیا کی 50 60 100 سال کی زندگی میں ظاہر ہوں گے، بلکہ موت کے بعد تمہیں ایک کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، وہاں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جن لذتوں کی وجہ سے، عارضی فائدوں کی وجہ سے تم غلط ڈسیزن لے رہے ہو، مفادات اٹھا رہے ہو، تو اس موت کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو۔ تمہاری روح جب پرواز ہوگی 50 60 100 سال بعد، تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ 100 سال بھی زندگی گزر جائے تو 100 سال تک اس انسان نے دنیا بھر میں کہاں کہاں فرعونیت مسلط کی۔ ابھی مرا ہے نا ایک 100 سالہ امریکی، کہاں کہاں آگ لگائی، کس کس کو دھمکی دے کر پھانسی چڑھایا۔ سرمایہ داری کے فروغ کے لیے اور امریکی بدماشی کے لیے دنیا بھر کے اس سیکرٹری خارجہ نے آج تک کیا کردار ادا کیا، اس تمام کا حساب دینا پڑے گا۔ اذکروا حازم اللذات الموت۔ تو ماضی، مستقبل اور حال، ان تینوں کی اساس پر صحیح فیصلے کرنا، اس کی عقل دی تھی تمہیں، تم نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ شعور دیا ہے۔ اسی لیے جب آخرت میں جہنم میں جائے گا تو اللہ میاں پوچھے گا بھی تم کیوں جہنم میں پڑے ہوئے ہو؟ سورۃ الملک میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم بات توجہ سے سنتے اور عقل کا استعمال کرتے تو ہم کبھی جہنمی نہ ہوتے۔ تو عقل کا استعمال ہے نا، یعنی اگر عقل کا استعمال نہ کیا جائے اور جو حقائق ہیں ان کو توجہ سے نہ سنا جائے نہ دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے اور کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم کا بنیادی اسلوب ہے جو ایک مسلمان کو سمجھانا چاہتا ہے، ایک مومن کو، بلکہ ہر ایک انسان کو۔ اسلام کی دعوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا سلامتی فکر، سلامتی عمل، امن و امان کا نظام قائم کرنا کل انسانیت کے لیے، جو تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سلامتی پیدا کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب یہ سلامتی فکر اور عقل تب ہوگی جب آپ یہ تین کام کریں گے، ماضی کا جائزہ لیں گے، حال کو دیکھیں گے، اور مستقبل میں اس کے عمل کے نتائج پر غور و فکر کریں۔ ایک عمل وقتی طور پر فائدہ دے رہا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، لیکن اگر اس عمل کے نتائج اس کے بعد ذلت آمیز ہوں، تباہی بربادی کے ہوں، موت کے بعد اس کے نتائج غلط ہوں، تو اس عمل کا کیا کرنا؟ وہ تو محض لذت پورا کرنے کے لیے ہے۔ وہ سوچ اور نظریہ اس کا کیا کرنا ہے جو وقتی ہو، محدود ہو، سطحی ہو، جزوی ہو، ضمنی ہو، ذیلی ہو۔
محدود ہو۔ عقل کہتی ہے کہ وہ عمل اور وہ سوچ جو دیر پا ہو، مستقل ہو اور ہر حالت کے اندر فائدہ پہنچائے، دنیا کا بھی فائدہ پہنچائے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے، سب سے بہترین عمل وہ ہے۔ تو اسی عقل و شعور کی اساس پر جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے، اور جو اس دین اسلام کے ان بنیادی اساسی امور سے ہٹ کر ماضی کا تاریخ کا تجزیہ نہیں کرتی، اپنے ڈیسیژن میکنگ میں اسے سامنے نہیں رکھتی، حال کا درست تجزیہ نہیں کرتی، موت کو یاد نہیں رکھتی اور موت کے بعد کے نتائج پر غور و فکر نہیں کرتی، وہ مومن کے لباس میں کلمہ بے شک پڑھا ہوا ہو یا منافق ہے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھا یا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے یا وہ مشرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ان چاروں طبقوں کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کے شکوک و شبہات، یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مشرکین کے، کافروں کے۔ تمام کے وہ شکوک و شبہات جو ان تین دائروں سے متعلق ہیں، قرآن بار بار انہیں دور کرتا ہے۔ اب اگر کسی مسلمان میں، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے ان تینوں اسلوب کو استعمال میں نہیں لاتا، کہیں بھی کمی کرتا ہے، ماضی سے عبرت حاصل نہیں کرتا، حال کا درست تجزیہ نہیں کرتا، موت کے بعد کی صورتحال پر غور و فکر نہیں کرتا کہ میرے عمل کے کیا نتائج نکلیں گے، وہ بھی اسی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی اور منافق کی طرح کام کرتا ہے، تو اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، بظاہر مسلمان ہوگے لیکن تمہارا کردار، رویہ وہ انہی طبقوں کا ہوگا جو مسخ شدہ موسوی تعلیمات رکھنے والے ہیں، مسخ شدہ عیسوی تعلیمات رکھنے والے ہیں، تو تم بھی وہی ہوگے جو مسخ شدہ محمدی تعلیمات کے حامل ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مانی۔ جس زاویہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں، جس نظریے کے تحت قرآن حکیم تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تم وہ تو مان ہی نہیں رہے، نہ ماضی سے سبق سیکھتے ہو، نہ حال کا درست تجزیہ کرتے ہو، نہ مستقبل کی تمہیں کوئی فکر ہے، تو پھر سوائے نفاق کے اور کیا ہے؟ بظاہر کلمہ گو۔ اور جو آدمی جس درجے میں مانے گا اسی درجے کا فائدہ اٹھا لے گا، کوئی بھی ہو، کسے باشد۔ ماضی کی تاریخ سے اگر یہودی سبق سیکھ کر اپنے حال کے فیصلے ٹھیک کر لیں تو اس درجے میں تو فائدہ اٹھائے گا نا دنیا میں، اور اگر ماضی سے سبق نہ سیکھ کر ایک مسلمان غلط فیصلے کرے تو اس کی سزا بھگتے گا، کیونکہ یہ تو اصول ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ نے واضح کر دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، تمہاری تمناؤں، آرزوؤں، یعنی بغیر کسی تاریخی تحقیق کے، بغیر کسی ماضی کو جانچے پرکھے، بغیر حالات کے حقائق کا جائزہ لیے ہوئے تم نے محض ایک تمنا اور آرزو پال لی ہے، تو اللہ نے کہا صحابہ سے بھی کہ اگر تم نے اس کے بغیر تمنا بنائی ہے، تمنا کہتے ہی اس کو ہے جس کا حقائق سے کوئی جوڑ نہ ہو، ماضی سے کوئی رشتہ نہ ہو، مستقبل کے نتائج پر غور و فکر نہ کیا گیا ہو، محض وقتی مزہ، محض وقتی آرزو، اسے تمنا کہتے ہیں۔ تو تمہاری تمناؤں اور خواہشات کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور نہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی تمناؤں کا اعتبار ہے۔ اصول اور قانون یہ ہے کہ من یعمل، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، من یعمل سوءا یجز بہ، برا نتیجہ پائے گا۔
اور جس نے اچھا عمل کیا وہ اچھا نتیجہ پائے گا۔ تو ایک مسلمان کا بنیادی طریقہ کار حقائق کے تناظر میں جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہے، رائے قائم کرنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اب چاہے وہ معاملہ بین الاقوامی ہو اور یا وہ معاملہ قومی ہو یا وہ معاملہ خاندانی ہو، شہری ہو یا آپ کی ذات کا ہو، انسانی زندگی کے یہ چاروں مراحل، شخصیت کی تعمیر و تشکیل سے متعلق ہو، خاندان، بیوی بچوں اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کے حوالے سے ہو، اور ارتفاق ثانی میں آپ کا کاروبار بھی شامل ہے، آپ کا بزنس بھی شامل ہے، آپ جس جس شعبے سے رزق کما رہے ہیں اس کی تنظیم اور اس کی ڈیسیژن میکنگ بھی شامل ہے۔ جی، جس پروفیشن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اس پروفیشن، اس کاروبار کی ماضی کی تاریخ، حال کا جائزہ، اور مستقبل میں اس پروفیشن سے کیا مجھے فائدہ ہوگا، صحیح یا غلط، یہ ارتفاق ثانی کہلاتا ہے۔ 5 دائرے ہیں، معیشت سے ہیں، گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، آپ کے اپنے پیشے کے اختیار کرنے سے ہیں، پیشہ سوچے سمجھے بغیر آپ نے اختیار کر لیا، آپ نے اپنی جسمانی صلاحیت کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنی دماغی صلاحیت کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے علم اور قلبی قوتوں کو نہیں دیکھا اور ایک پیشہ اختیار کر لیا بغیر سوچے سمجھے، تمنا اور آرزو کی بنیاد پر۔ تو جو آپ کی جسم کی ساخت کے مطابق پیشہ نہیں ہے تو سوائے نقصان اٹھانے کے اور کیا ہوگا؟ جی، آپ کی ساخت اور آپ کی دلچسپی، آپ کی تمام عقلی، قلبی، جسمانی قوتیں اس پیشے کا ساتھ دے رہی ہیں، چاہتی ہیں، خواہش کے علاوہ حقائق کی بنیاد پر، تو وہ پیشہ آپ کو اچھے نتائج دے گا، جسے شاہ صاحب حکمت اکتسابیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی دوسرے انسان سے آپ معاملات کرتے ہیں، حکمت تعاملیہ، تو معاملہ کرتے وقت بھی ان 3 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ ماضی میں کیا تھی صورتحال، حال میں کیا ہے، اور مستقبل میں بھی اس معاملے کے، اس معاہدے کے، اس کاروبار کے، اس لین دین کے کیا نتائج نکلے۔ یہی حال حکمت تعاونیہ کا ہے کہ آپ کسی انسان سے تعاون لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو بندہ تو پڑھ لو پہلے، ورنہ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ آدمی جس پر احسان کرے اس کے شر سے بچنے کی حکمت عملی بھی بنائے۔ کیا پتا کہ اس کا احسان، ایسے انسان پر احسان کرو جو سانپ کی طرح ڈسنے والا ہو، تو پھر تو نتیجہ تو کیا ہے، سزا کی صورت میں آئے گا۔ تو جیسے سیرت اپنی تعمیر شخصیت کے وقت ان تمام چیزوں کا تذکرہ اور ان کا استعمال ہے، ایسے ہی ارتفاق ثانی کے 5 شعبوں میں آپ نے یہ تینوں دائروں میں ہر چیز کو پرکھ کر معاملہ کیا ہے، تعاون کیا ہے، شادی کی ہے، بچوں کی پرورش کی ہے، جی کوئی پیشہ اختیار کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اچھے برے نتائج جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ماضی کے واقعات سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب فیملی سسٹم کے حوالے سے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور 2 صحابہ کا تذکرہ کیا کہ دونوں آدمیوں نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے، تو میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے مشورہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ماضی کا ڈیٹا سامنے رکھ دیا اس کہ ماضی سے اب تک ایک کی حالت مالی طور پر ایسی ہے کہ وہ صعلوک لا مال لہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ابا ابو سفیان نے انہیں مکہ سے دھکے دے کر نکال دیا، کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی چیز نہیں تھی، فقیر تھے مدینہ میں۔
تو اس سے شادی کرے گی تو اس کا ماضی تو یہ ہے، دیکھ لے تو برداشت کر سکتی تو ڈسیزن کر، بغیر روٹی پانی کے، بغیر خرچے پانی کے شادی ہو سکتی ہے۔ دوسرے کا پس منظر بیان کیا ابو جہم کا، کہ اس کی ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ اس کے کندھے پر ہر وقت ڈنڈا رہتا ہے، وہ جو بیگم بھی لاتا ہے نا اس کی ٹھکائی کرتا ہے، فیصلہ کرتا جی، ماضی بتلایا نا، ماضی کا تجزیہ کیا ہے جی، اسی کی بنیاد پر اس سے کہا کہ اب دیکھ لے تو فیصلہ کر لے۔ تو یہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی سنت ہے، ہر معاملے میں ان تینوں چیزوں کا استعمال کیا ہے، اسے کہتے ہیں مومن جی۔ ابو بکر صدیق نے استعمال کیا ہے، عمر فاروق نے استعمال کیا ہے، یہ ہے وہ عقل و شعور جو عثمان غنی نے استعمال کی، علی المرتضیٰ نے استعمال کی، عشرہ مبشرہ نے استعمال کی، حضرات حسن و حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی۔ صحابہ ہر معاملے میں ان تینوں چیزوں کا جو قرآن نے انداز اور اسلوب یا نظریہ سکھایا تھا اس کو اپنایا۔ آج ہم میں سے کتنے صحابہ کے عاشق، ایمان کے دعوے دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اپنی قومی سیاست میں، اپنے بین الاقوامی رائے قائم کرنے میں ان تینوں چیزوں کا استعمال کرتے ہوں، سوچنے کی بات۔ تو بھائی کیا ایمان کے مقام پر کھڑے ہیں یا یہودیوں، عیسائیوں اور جناب مشرکین اور منافقین کے طرز فکر و عمل کے حامل ہو چکے ہیں؟ نہ ماضی سے کوئی سبق، نہ حال سے کوئی نتیجہ، نہ مستقبل کی کوئی فکر، اور بغیر سوچے سمجھے جو کچھ دشمن ہمارے منہ میں ڈال دیتا ہے ہم رائے قائم کر لیتے ہیں۔ قومی زبان، قومی دائرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے ماضی کو سامنے رکھا ہے۔ دو آدمی بڑے بہادر اور دلیر مسلمان ہو گئے، سپہ سالار تھے، جنگ لڑنے کی بڑی صلاحیت تھی، دشمن کے کشتے کے پشتے لگاتے تھے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس بھیجا، دلیر بہادر سردار اپنے علاقے جی، ان دونوں کو بھیجا کہ ان سے یہ کام لینا ہے ان کی صلاحیت کے مطابق، یاد رکھنا ان کو کسی لشکر کا سپہ سالار مت بنانا، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ماضی میں ان کے ڈیسیژن صحیح نہیں ہوئے، باقی کاموں کے لیے کیا ہے صحیح ہے۔ تو آدمی کا جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا نا، ذمہ داری دی جائے گی جی۔ نیک ہونا، باصلاحیت ہونا الگ بات ہے، سیاسی فیصلوں میں، اور سیاست نام ہوتا ہے کسی ریاست کے ان 5 شعبوں کو جو اتفاق ثانی کے دائرے میں، خاندانوں کو اکٹھا رکھنا، پیشوں کا منظم نظام بنا کر پیشوں کو عزت دینا، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں انہیں جھگڑے سے بچانا اور جھگڑے کو دور کر کے معاملے کو حل کرنا، جہاں کہیں تعاون باہمی ہو رہا ہے تو اس تعاون باہمی کے نظام کو مزید مضبوط بنانا جی۔ تو یہ جو 5 شعبے ہیں، ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے، سیاست اس لیے کی جاتی ہے، حکمران اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ طے شدہ دستور قانون کے مطابق نظم و نسق چلائیں، صحیح عدل و انصاف پر فیصلے کریں، سیکورٹی کا نظم و نسق، ایک تاجر کو، ایک کاشتکار کو، ایک پیشہ ور کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرے، ریاست کے ہر شہری کی عزت کرے، اس کو اپنی اولاد سمجھے، اس کا نظم و نسق بنائیں۔ کس اساس پر؟ ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر، حال کی دستیاب صورتحال کو سامنے رکھ کر، مستقبل میں ہمارے اس ڈیسیژن کے
کوئی سیکورٹی پالیسی جاری کی ہے، کوئی سیاسی پالیسی جاری کی ہے، کوئی معاشی نقطۂ نظر سے کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے مستقبل میں نتائج ریاست کو، یہاں کے عوام کو کیا بھگتنے ہوں گے، اسی کا نام سیاست ہے۔ تو گویا کہ قومی سطح کے فیصلے، اس میں بھی ان تینوں عقلوں کا استعمال، ماضی کا جائزہ، حال کا تجزیہ اور مستقبل کے نتائج پر غور و فکر۔ اگر اس بنیاد پر ڈسیژن ہوا ہے، کوئی قومی سیاسی فیصلہ ہوا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی سزا ہوگی، اس کی خرابی کے نتائج ظاہر ہوں۔ عدالت اپنا کام نہ کرے، اور اس کے لیے بھی بڑا بنیادی اصول بیان کیا کہ ریاست اور سیاست کے لیے لازمی ہے کہ سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، کہ اس سوسائٹی کے جمہور انسانوں کا تسلیم شدہ قانون اور ضابطہ، اس کے مطابق حکومت ہوگی، آئین بنے گا، عدلیہ کام کرے گی، سیکورٹی فورسز کام کریں گی، سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، جمہور کی رائے، جمہور کے مفادات، جمہور کے لیے کسی فیصلے کے نتائج، جمہور ماضی میں کس حال میں تھے، آج کس حالت میں ہیں، مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے ہمارے اس فیصلے کے، اس تناظر میں جو فیصلہ ہوگا وہ قومی رائے ہوگی، قومی سیاست ہوگی، ملکی ریاستی تحفظ ہوگا۔ اسی کا استعمال آپ بین الاقوامی نظام میں کریں گے کہ اقوام عالم کا جائزہ لیا جائے، بین الاقوامی تعلقات جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے وجود میں آئے ہیں، اس کی اساس کیا ہے، اقوام متحدہ کی یا اقوام عالم کی ماضی کی تاریخ دیکھی جائے گی، کس ملک کی، کس ریاست کے کیا فیصلے تھے باقی اقوام کے تناظر میں، سفاکانہ تھے، ظالمانہ تھے، رحم دلانہ تھے، لوگوں کے حقوق پورا کرنے کے تھے، اس قوم کو ابھارنے کے تھے یا اس کو گرانے کے تھے، ماضی کی تاریخ کا جائزہ لیا، حال میں اس کا کردار کیا ہے انسانیت کے لیے، تب ممالک کے بارے میں تجزیہ ہوگا، بین الاقوامی تنظیموں، بین الاقوامی جماعتوں، بین الاقوامی گروہوں، ان کا تجزیہ بھی اسی اصول پر ہوگا کہ ماضی کیا ہے، حال میں ان کا کردار کیا ہے، اور ان کے ان فیصلوں کے مستقبل میں کیا نتائج ظاہر ہوں۔ یہ وہ انداز فکر اور اسلوب ہے جو قرآن حکیم نے واضح کیا ہے۔ پھر ان کے سیاسی فیصلے کیا تھے، ان کے معاشی فیصلے کیا تھے، انہوں نے دنیا کی سیکورٹی کے لیے کیا کام کیا، یا دنیا کی اقوام کے لیے خطرات کتنے پیدا کیے، اس کی بنیاد پر قوموں کا تجزیہ یا فیصلہ کیا جائے۔ کس ملک نے اقوام کے لیے خطرات پیدا کیے، کس نے ایٹم بم گرائے، کس نے قوموں کو تباہ و برباد کیا، اور کس نے انسانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا، اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس کی بنیاد پر تجزیہ ہوگا کہ جی ان بین الاقوامی ملکوں میں فلاں فلاں ملک اپنی ماضی کی تاریخ کے تناظر میں، اپنے حالیہ فیصلوں میں، اور ان فیصلوں کے جو مستقبل میں نتائج آئیں گے اس کے تناظر میں فلاں ملک صحیح ہے، فلاں ملک غلط، فلاں قوم صحیح ہے، فلاں قوم سے غلط، فلاں پارٹی صحیح ہے، فلاں پارٹی غلط، اس کا فیصلہ اس اساس پر ہوگا۔ بین الاقوامی فورسز میں کون سی فورسز ہیں جو ان تینوں کے تناظر میں اقوام عالم کے لیے مفید ہیں، اور کون سی ہیں جو پیرا دے کر لوگوں کے وسائل لوٹتی ہیں، ان کی معدنیات نکالتی ہیں، ان کے خطوں پر قبضہ کرتی ہیں، اس اساس پر تجزیہ ہوگا، اسی بنیاد پر رائے قائم کی جائے۔ یہ وہ اصول کلیہ ہیں، باقی دنیا کو چھوڑو، آپ اپنی دنیا کی بات کرو، اس بر عظیم پاک و ہند کی، کہ یہاں ماضی کی تاریخ کیا رہی ہے، باقی تو سینکڑوں مثالیں بن سکتی ہیں۔ آج کی ایک مثال لے لیتے ہیں،
ماشاء اللہ آج آپ کے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، بڑا تیر مارا ایک ایسے موقع پر جب شکوک و شبہات تھے، تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پورے ملک میں فلانی فلانی جگہ پر یہ حلقے ہیں، یہ حد بندیاں ہوں۔ سندھ کے دور دراز علاقے کا ایک حلقہ ختم کر کے کراچی کا حلقہ نیا بنا دیا، اور حلقوں میں پھر ادھر کی چیزیں کاٹ کر ادھر جوڑ دیں، ادھر کی کاٹ کر ادھر جوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں الیکشن جمہور کی رائے معلوم کرنے کا پچھلے 100 سال سے استعمال کیا ہوا طریقہ کار ہے، یعنی سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، کہ جمہوریت بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس جمہوریت کے، اس الیکشن کے کچھ بنیادی حقائق ہیں؟ ان حقائق کو پیش نظر رکھا گیا ہے؟ مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں نا، خالی اصول بیان کر دینا قرآن کے اور مثال نہ دینا، اس کا انطباق نہ کرنا، جائزہ نہ لینا، تو پھر ہوا میں باتیں ہوتی ہیں۔ فلسفیوں کے سامنے تو تقریر تھوڑی ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے آج اس موقع پر، تو ذرا اس کی ماضی کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ اس بر عظیم پاک و ہند میں پہلا الیکشن انڈیا ایکٹ 1935 کے نفاذ سے لے کر آج تقریباً 90 سال، 88 سال، 23 ہے، 88 سال سمجھ لو، 88 سال گزر چکے ہیں۔ ان 88 سالوں کا ماضی کیا ہے الیکشن کا؟ جتنے الیکشن ہوئے ہیں، 2 الیکشن پاکستان بننے سے پہلے ہوئے، 36 کا اور 46 کا، اور پھر سن 70 میں پہلا الیکشن ہوا، 13واں یا 14واں الیکشن اب ہو رہا ہے۔ گویا کہ کل اب تک 15 یا 16 الیکشن ہوئے اس پاکستانی خطے میں، انڈیا کی بات نہیں کر رہے۔ ان پورے الیکشنز کے پیچھے ان کا طریقہ کار کیا ان تینوں اصولوں کی بنیاد پر، اس کے تجزیے کی اساس پر نتائج آئے تھے یا اس سے ہٹ کر آئے تھے؟ آج کے اس الیکشن کا ہم جائزہ لیں تو ماضی کی پوری تاریخ بتلا رہی ہے کہ جسے الیکشن کہا گیا وہ دراصل سلیکشن تھا۔ الیکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ جمہور کی رائے لی جائے یا جمہور کے مفادات کے حوالے سے ان کی سوچ کا اندازہ ہو کہ ان کا سسٹم، ان کی سیکورٹی، ان کا امن و امان، ان کی معاشی صورتحال، ان کے اوپر نظم و نسق، ان کے اوپر بنایا گیا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے جمہوریت کا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آبادی کے جو اعداد و شمار ہوں وہ صحیح اور درست ہوں۔ آپ نے لوگوں کی جو ووٹر لسٹ بنائی، لوگوں کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح ہو، جن کی رائے لینی ہے۔ اگر وہیں پہ گھپلا ہے، آبادی کا صحیح علم ہی نہیں ہے، اور آبادی کے بعد آگے ووٹرز کا علم نہیں ہے، تو الیکشن کیا خاک ہوں گے؟ پہلی حقیقت۔ تو ماضی کا تجزیہ یہ ہے، ماضی کے الیکشن ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مخصوص طبقات کو ووٹر بنایا گیا۔ پہلے 2 الیکشنوں میں تو باقاعدہ قانونی طور پر کہ صرف وہ آدمی ووٹ دے گا، جمہور ووٹ نہیں دیں گے، وہ آدمی ووٹ دے گا جس کے پاس BA کی ڈگری ہوگی، جس کے پاس اتنے مربع زمین یا اتنا سرمایہ اور اتنا اس کا کاروبار ہوگا۔ اب 200 سالہ غلامی کے نتیجے میں یہاں کی اقوام جن کے حقوق سلب کر کے انہیں بھیک مگا بنا دیا، تو اس سوسائٹی میں کتنے لوگ ہوں گے سرمایہ دار، جاگیردار اور BA پاس، تعلیم یافتہ؟
یعنی ووٹ کے اندر بی اے کا تڑکا لگے گا تو ووٹ قابل قبول ہے، چاہے باقی جتنا مرضی عقل مند ہو، فیصلے نمٹاتا ہو، جرگے کراتا ہو، رائے رکھتا ہو، اس نے قرآن و حدیث بھی سب پڑھا ہوا ہو یا سنسکرت بھی پڑھی ہوئی ہو، بی اے ہونا شرط ہے۔ یعنی انگریزی پڑھ لینے کے بعد، سمپل بی اے کر لینے کے بعد اس کے اندر 4 سینگ اگ جاتے ہیں جس کے اوپر وہ ووٹ ٹھہر کر کیا ہے، ممبر تک پہنچتا ہے۔ کیا اس کا تعلق حقائق سے ہے، جمہور سے ہے؟ اقلیتی ووٹ تھا 1936 میں بھی، اور پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے نتائج بھی قبل از وقت گورنر ہاؤس پنجاب میں تیار کیے گئے، گورنر ہاؤس یو پی میں تیار کیے گئے، بلکہ دلی میں تیار کیے گئے۔ ہر جگہ پر انگریزوں نے جن لوگوں کو منتخب کر کے لانا تھا ان کی نمائندگی پہلے ہی ہوگی، ووٹ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں، رزلٹ پہلے ہی سامنے آ گیا۔ پہلے دن سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساڈی گل ہو گئی، ہماری بات ہو گئی، گورنر صاحب نے بلایا ہے، اس لیے کیا ہے، اب اس کو الیکشن کہیں گے یا خفیہ طور پر کیا تھا، سلیکشن تھا جی۔ بظاہر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی کہ جی تم نے یہ بندے منتخب کیے۔ 1946 میں جو الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں کہا کہ تمہارے نمائندوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے، 2 ملک بن جائیں۔ جمہور کے نمائندوں نے، جمہور سے تو ووٹ ہی نہیں لیا گیا تھا، کس بنیاد پر کیا ہے جمہور نے یہ فیصلہ کیا؟ جمہور کا فیصلہ ہے، یہ تو وہ فیصلہ ہے جو پہلے سے ہی کیا ہے طے کر دیا گیا تھا۔ وہ سارے جاگیردار وڈیرے جو کل تک یونس پارٹی میں تھے وہ سارے مسلم لیگ میں آ گئے جی۔ تو 2 الیکشن جو اس سے پہلے ہیں ان کا قانونی ہونا اور اس کے پیچھے بیوروکریسی کا، ہاں جی، یہاں کے انگریز حکمرانوں کا پورا ایک فریم ورک ہے کہ بظاہر کہا جائے گا جمہوریت ہے، الیکشن ہے، لیکن یہ جو ہے سلیکشن ہوگی، یہ بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچنا چاہیے، بس اس کی بنیاد پر وہ الیکشن ہو۔ دونوں الیکشن، اور اس کے بعد سے لے کر ماشاء اللہ 1970 تک تو کوئی الیکشن پورے ملک کے اندر نہیں ہوا۔ بلدیاتی الیکشن، بی ڈی سسٹم، فلانا سسٹم، چھوٹے موٹے الیکشن کروائے گئے، اور وہاں بھی طے تھا کہ کس یونین کونسل کا کون ممبر ہوگا۔ وہ جو خفیہ فرشتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں جی کہ اس یونین کونسل کا یہ ممبر ہوگا، یہ چیئرمین ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا۔ اسی لیے ان تمام نے متفقہ طور پر اس زمانے میں اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو کیا ہے ووٹ ڈالے، صدر بنا دیا جی۔ تو الیکشن کہاں ہوا؟ ماضی کی تاریخ تو یہ بتلا رہی ہے 70 کے الیکشن میں تمام تر حربے استعمال کر کے حلقہ بندیاں من مرضی کی، جہاں جو علاقے کا جاگیردار وڈیرا جسے جتانا ہے حلقہ اس کے مطابق بنتا ہے۔ دنیا بھر میں اصول ہے کہ حقائق کی بنیاد پر حلقے بنتے ہیں، ایک اصول طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے افراد پر مشتمل قومی اسمبلی کا حلقہ ہوگا، اتنے افراد پر مشتمل صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہوگا، اور انتظامی یونٹ کے طور پر آبادی کے ڈھانچے کے اعتبار سے جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو اس کی بنیاد پر حلقہ بنتا ہے۔ اچھا جی، بالفرض ہم کہیں جی 70 کے الیکشن میں حلقے ٹھیک تھے، تو پھر 77 میں بدلے کیوں؟ 7 سال بعد ہی 85 میں بدلے کیوں؟ 90 میں بدلے کیوں؟ 87 کے الیکشن میں کیوں بدلے؟ 90، 93،
ہاں جی 98 جن جن تاریخوں میں سالوں میں الیکشن ہوئے، یہ جو جوڑ توڑ بندر بانٹ ہے کہ اچھا اگر اس کو جتلانا ہے تو پھر اس کے ووٹ کے لیے فلانی جگہ سے کالونی کاٹ کر ادھر داخل کر دو، اس کو جتانا ہے تو پھر ادھر سے کاٹ کر ادھر داخل کرو۔ کیا مطلب؟ دنیا کا انتظامی ڈھانچہ ایک ہوتا ہے، ریاستی ڈھانچہ ایک ہوتا ہے، ایک کڑا معیار بنایا جاتا ہے حقائق کی روشنی میں۔ تحصیل، ضلع، ان کی حد بندی بھی حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں۔ تو انگریزوں کے زمانے میں جو ڈھانچہ بنا ہوا تھا، جو انداز تھا حلقے بنانے کا، مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق حلقہ بندیاں، آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھو۔ چلو جی پاکستان بننے سے پہلے کا ڈیٹا تو معاملہ اور ہے، 70 سے لے کر اب تک کے 13 الیکشنوں میں ہر حلقے کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھو کہ حلقے کے اندر تبدیلیاں کیوں ہوئیں، کیا وہ حقائق کی بنیاد پر تھیں، آبادی کے اعتبار سے تھیں، یا جس جس ممبر کو اس حلقے میں جتانا تھا اس کی خواہشات کے مطابق ہوئی۔ پھر ووٹ ڈالنے کا عمل، اس کے نتائج مرتب کرنے کا عمل، ان نتائج کی اساس پر صحیح قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلانے کا عمل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا، اس کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، 56% اکثریت رکھنے والے اسمبلی میں ملک کو علیحدہ کر دیا گیا، اور 44% کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اقلیت والے اکثریت کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ وہ مر گیا کسنجر، وہی تھا نا بنگلہ دیش کو الگ کرنے والا، بنگلہ دیش بنوانے والا۔ بھائی بات یہ ہے کہ کیا اس حقیقت کو تسلیم کیا جس کی اکثریت تھی، اس کو تم نے مانا؟ 77 کے الیکشن میں جس کی اکثریت تھی اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ اس کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا۔ تو کیا یہ الیکشن ہے؟ نہ ماضی کی 12 13 الیکشن 15 الیکشن بتلا رہے ہیں کہ ہمیشہ مقتدر قوتوں نے من مانے نتائج حاصل کیے۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، پاکستان کے لوگوں کا تسلیم شدہ جمہوری آئین 1973 کا ہے۔ اس 73 کے آئین کے اندر الیکشن کے حوالے سے تاریخ کا تعین اور اس کا طریقہ کار دستور میں دیا گیا ہے۔ کوئی الیکشن اس دستور کے مطابق ہوا آج تک ماضی کی تاریخ دیکھ لو۔ 73 میں نافذ ہوا پہلا الیکشن، 77 میں 5 سال کی مدت پورا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے، بھٹو صاحب کو بانس پہ چڑھایا، الیکشن کروایا، رزلٹ وتربوت کرنا تھا۔ کوئی وزیر اعظم منتخب جس نے ان پورے 73 کے بعد سے لے کر اب تک، بلکہ شروع سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری کی؟ الیکشن کا نتیجہ کیا ہے؟ 85 میں آپ کو اگر اسلام پسند ہے تو میں 5 سال کے لیے صدر پاکستان، ماشاء اللہ، یہ الیکشن کا کون سا طریقہ ہے جی؟ 90 میں جتنے الیکشن بھی ہوئے، جو رزلٹ آپ 6 مہینے پہلے یہاں بیٹھ کر یا بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ طے کر کے جس کو لانا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق الیکشن ہوگا۔ 90 روز ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، جب ان کی مرضی ہوگی تب الیکشن ہوگا جی۔ آئین بنا ہو، دستور بنا ہو، قانون ہو، ضابطہ ہو، ماضی کی تاریخ تو یہ بتلا رہی ہے۔ آج بھی یہ الیکشن کیا دستور کے مطابق ہو رہے ہیں یا دستور سے ہٹ کر خواہشات؟ پھر الیکشن میں ہمیشہ سے عدلیہ کا رول رہا ہے، اور عدلیہ کے فیصلوں کی ذرا 50-60 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ ایک وقت میں ایک چیف جسٹس کے نزدیک، ایک عدالت کے نزدیک ایک فیصلہ ہے، اور دوسرے وقت میں اسی مقدمے میں دوسرا فیصلہ ہے۔
تیسرے مقدمے میں تیسرا فیصلہ ہے، اور وہ بھی تمام کی تمام سیاسی معاملات میں۔ اور اگر مالی معاملات میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے۔ جتنے بھی یہاں الیکشن کمشنر رہے، چیف الیکشن کمشنر کے بعد نیچے تک کا پورا ڈھانچہ وہ عدلیہ سے لیا جاتا تھا یا انتظامیہ بیوروکریسی سے لیا جاتا تھا۔ دونوں کے لیے ایک طے شدہ اصول جو انگریز بنا کر گیا کہ جو مقتدر قوت چاہے گی آپ کے عدالتی فیصلے، آپ کے بیوروکریٹک فیصلے، آپ کے انتظامی فیصلے وہ اس کے مطابق ہوں گے، جماہیر یا جمہور کی بات کہیں نہیں۔ اچھا جی، الیکشن کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے نا، کہ عوام کے مفاد کا نظام وجود میں آئے۔ اور اگر الیکشن کا فائدہ الیکشن مافیا کو، صحافیوں کو، اشتہاروں والوں کو، بلکہ اب تو دنیا میں الیکشن اکانومی کے نام سے الگ سے ایک معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ قومی اور بین الاقوامی صحافت اسی الیکشن اکانومی پر پلتی ہے، اربوں خربوں کا بوجھ ایک الیکشن پر۔ اور پھر جو سرکاری ملازمین، اساتذہ کی خاص طور پر توہین، بنا دیا بیچارے کو پریزائڈنگ افسر، سارے ڈبے اٹھائے پھر رہا ہے بیچارہ، رات 12-1 بجے تک ساری رات خار ہوتا ہے۔ کوئی سسٹم، کوئی طریقہ کار دنیا میں کہیں ایسا ہے؟ حقائق کی بنیاد پر ہے۔ کہنے کو اس کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں، لیکن بیچارہ ویگنوں میں دھکا کھاتا ہوا، ڈبے اور تھیلے اٹھائے ہوئے، کب یہ ڈبے ان کو دیں، کب یہاں سے نکلیں اور کب گھر پہنچیں۔ تنخواہ کیا ہے بھائی؟ وہ الیکشن ایک مصیبت بنا دیا گیا ہے۔ اس سے اچھا تو کم از کم وہ ملک ہیں جن ملکوں نے یہ دھندا نہیں پالا، خاندانی لمیٹڈ ملک ہیں، خاندان کو الاٹ کر دیا انگریزوں نے، لو جی سعودیو تم لے لو، یہ لو جی قطریو تم لے لو، یہ کویت لے لو، یہ امارات لے لو، نہ الیکشن نہ کوئی لینا، سلیکشن ہی کرنی ہے تو آرام سے چپ چپاتے خود ہی کر لیتے ہیں۔ ہمیں پہلے جمہوریت کے بانس پر چڑھایا، سیاست کھلوائی، سیاست پارٹیوں کو، گروہوں کی نفرتیں پیدا کی، عوام کے درمیان لڑائی پیدا کروائی، اور پھر رزلٹ وہی ہے جو وہاں کے کسی بادشاہ نے کرنا ہے وہ یہاں کے کسی بادشاہ نے کرنا ہے۔ بادشاہ ایک ہی ہے، کیونکہ ان تمام کی ڈوری جہاں سے ہلتی ہے اس کے تابع وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ یہ کیا سنگین مذاق ہے قوم کے ساتھ الیکشن کے نام پر، کہ اس الیکشن کے نتائج قبول بھی نہیں کرنے، ان الیکشن کو ان 3 اصولوں پر بروئے کار نہیں لانا، نہ ماضی دیکھنی، نہ حال دیکھنا ہے صحیح طور پر، اور نہ ہی اس کے جو مستقبل کے نتائج۔ اگر 36 کے الیکشن کے مستقبل کے نتائج، بعد کے نتائج دیکھیں تو وہ کیا تھے؟ 46 کے الیکشن کے کیا نتائج تھے؟ ملک تقسیم ہو گیا۔ 70 کے الیکشن کے کیا نتائج تھے؟ ایک ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 77 سے لے کر اب تک جتنے الیکشن ہیں، ہر الیکشن نے ملک تو الگ نہیں بنائے لیکن افراد تقسیم کر دیے، گروہیتیں پیدا کر دی۔ سندھ ایک پارٹی کا ہے، پنجاب ایک پارٹی کا ہے، اور پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ خیبر پختونخوا میں بھی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، بلوچستان ماشاءاللہ ہاں جی کسی کے باپ کی ہے یا باپ کی ہے، باپ ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے، آدھے سے زیادہ ایک طرف چلے گئے، دوسرے باقی جو ہے نا وہ زرداری کو دے دیا۔ آج کیا مذاق ہے، قوم کی توہین ہے، جمہور کی توہین ہے، انسانوں کی توہین ہے، انسانیت کے لیے تباہی کا راستہ۔ بھائی اگر جمہوریت بہت ہی عزیز ہے، سب سے پہلے پارٹیوں میں جمہوریت جو الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، وہاں کا جمہوری ڈھانچہ، انتظامیہ واقعی جمہور کی رائے سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کی بات مانے، سیکورٹی فورسز اس کی بات مانے، پورا انتظامی ڈھانچہ جمہور کی بنیاد پر ہو۔ اور جمہوریت کا مطلب ادارہ جاتی نظام ہوتا ہے،
ادارے جمہوری بنیادوں پر چلیں، نہ کہ باس کے اشارے پر۔ ایک فرد واحد کی آمریت کو جمہوریت کیسے کہا جاتا ہے؟ جمہوریت کا مطلب تو لوگوں کی رائے لے کر، مختلف پوائنٹ آف ویوز کو سامنے رکھ کر ایک صحیح ڈیسیژن میکنگ کرنا، نہ کہ اوپر سے آرڈر جاری کرنا۔ جس شعبے کو دیکھ لو آپ سرکار میں، جی اس شعبے کا سربراہ آمر مطلق ہے، اس سے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے جو حکم دے دیا اس نے وہ حکم آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ مشاورت کی بات کیا ہے؟ یونیورسٹیوں میں نہ طلباء سے پوچھا جاتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، نہ استاذوں سے پوچھا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ پرنسپل، وی سی اور جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا آرڈر ہوتا ہے، آرڈر از آرڈر، اور اس پر سوال کھڑا کر دو کہ بھائی اس فیصلے میں یہ عقلی کوتاہی ہے، تو غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے کہ جناب والا یہ تم میری رائے کیوں چیلنج کرتے ہو۔ کسی دفتر میں چلے جاؤ، سرکاری ہو تنظیمی ہو، کوئی زرداری کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ بیٹا شور مچا رہا ہے کہ بوڑھوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے، زرداری کہتا کیوں ہٹنا چاہیے بھائی؟ جی باپ بیٹے کی لڑائی ہے کہ آمریت میری چلے گی یا تمہاری چلے گی۔ جی دوسری پارٹی کا سربراہ جو فیصلہ کرے، بات کرے، سب کو ماننی ہے، کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ وہ علماء جو جمہوریت اور جناب سیاست پر بڑے لیکچر جھاڑتے ہیں، وہاں بھی ون مین شو۔ تو جمہوریت پارٹی میں نہیں ہے، الیکشن کی جمہوریت کا کیا کرنا ہے؟ پھر خود وہ الیکشن کمیشن، اس کا چیف جو آرڈر کر دے، چاروں صوبائی الیکشن کمشنر اور نیچے پورے انتظامی ڈھانچے کی رائے کبھی لی؟ پھر الیکشن کمیشن کا کام ساری پارٹیوں کو مساوی اسپیس دینا ہے۔ اب جس پارٹی کو لانا ہے آؤٹ آف دی وے، اس کو کیا ہے ساری سپورٹ۔ 18 میں جس پارٹی کو لانا تھا اس کے لیے، آج جسے لانا ہے اب اس کے لیے، جس کو الیکشن کہیں گے۔ تو قرآن حکیم جن 3 باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، وہ الیکشن ہو یا سیاست ہو یا معیشت ہو، ملک ہو، ریاست ہو، پارٹی ہو، کوئی بھی بین الاقوامی نظام ہو، فرد نے خود فیصلے کرنے ہو، ان 3 فیصلوں کے تناظر میں چیزوں کو دیکھا جائے گا اور ان تینوں کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا کہ ماضی کی تاریخ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، جی حالیہ حقائق کیا ہیں، ان حقائق کی روشنی میں جن لوگوں کے لیے ہم نظام بنا رہے ہیں ان کے مفادات کس چیز سے وابستہ ہیں، اسے دیکھا جائے گا۔ مستقبل میں ان فیصلوں کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے، اسے دیکھا جائے گا۔ یہ ہے وہ آدمی جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کے طرز فکر کو قبول کر رہا ہے، عقل و شعور کا استعمال کر رہا ہے، حقائق کا ادراک کر رہا ہے، اور جو یہ نہیں کر رہا بابا کہانیاں ہیں، نام اسلام کا ہے اور کام منافقوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے یا کسی اور مشرک اور کافر کا طریقہ کار ہے۔ معاملہ الٹا ہو گیا آج اس زمانے میں کہ دنیاوی معاملات میں جن کا نظریہ دنیا میں کامیابی ہے، انہوں نے یہ اصول اپنے اپنے ہاں نافذ کیے ہوئے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ، امریکی کانگریس، انڈین پارلیمنٹ، چینی کانگریس، روسی ڈوما، وہ عقل کی بنیاد پر ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کسی پروجیکٹ کی بات ہو اس پر جائزہ لیتے ہیں، دنیاوی مفاد۔ یہ مسلمان جس سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے موت کے بعد کی آخرت کو بھی دیکھ کر پلاننگ کرنی ہے، وہ دنیا کی پلاننگ کرنے سے بھی قاصر ہے، اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، جن کی ڈکٹیٹرشپ اور جن کے احکامات کی بنیاد پر وہ ملک چلا، بنا، بگاڑ اور اس کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ ان تینوں اصولوں کو جو خود ان کے اپنے ہاں رائج ہیں ان کو بھی آپ کے ہاں رائج نہیں ہونے دیتے۔ اعداد و شمار میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی کسی ترقی یافتہ ملک کی،
آپ کیا تو ابھی تک یہی نہیں پتہ کہ آپ کی کل آبادی کتنی ہے، اس میں ووٹر کتنے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی افغانیوں کو بھی شناختی کارڈ دے دیا، ان کو بھی ووٹ کا حق دے دیا۔ آج کے یا کل کے اخبار کی خبر ہے کہ کراچی کا ایک بندہ، اس کی 3 مائیں نادرہ نے ریکارڈ میں، عدالت اس پر برہم ہے، 3 مائیں بنا رکھی ہیں۔ یہ ڈیٹا ہے، حقائق کی بنیاد پر ہے۔ یعنی 3 ماؤں کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ ہاں جی اتنی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ 3 ماؤں سے پیدا ہوا، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ عجیب ہاں جی ہمارا نظام ہے کہ نہ حالیہ حقائق معلوم، اور جب اس کی بنیاد پر کیا وہ ووٹر لسٹ درست ہے، اچھا پھر الیکشن میں مردہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ اور ان کے ووٹ بھی بھگت جاتے ہیں، زندہ ہو کر آ جاتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ وہ پیر پگاڑا کہا کرتا تھا مرحوم 85 کے الیکشن کے بارے میں کہ اس میں فرشتوں نے ووٹ ڈالے، فرشتے بھی ووٹ ڈالتے ہیں نا، فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، منافقوں کے لیے، اور وہ بھی فرشتے۔ کون سی وہ خفیہ طاقت ہے جو ووٹ ڈالتی ہے؟ تو قرآن کے اصولوں کو اپلائی کیجیے کسی بھی شعبہ زندگی پر، اپنے آپ کو درست کیجیے، اور جو کمزوریاں اور کوتاہیاں قرآن حکیم نے جن کی نشاندہی کی ہے ان سے برات کا اعلان کرنا، یہ سچا مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان کا شعور بلند ہوتا ہے، اس قدر بلند ہوتا ہے کہ نہ صرف دنیا کی زندگی کے معاملات میں 50-60 سال کی ضروریات کے معاملات میں، بلکہ آخرت کے معاملات کے بارے میں بھی اس کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے۔ وہاں بھی وہ دیکھے گا کہ ماضی میں فلاں 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 اعمال کے نتیجے میں فلاں قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، یہ عمل میں نے نہیں کرنا ابھی، تاکہ آخرت میں میرے لیے سزا نہ ہو۔ وہ فرعون جو ہر وقت آگ میں جل رہا ہے، قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو ایک آدمی اس پر غور و فکر کرے گا تو فرعون کا جلتا ہوا جہنم کا چہرہ سامنے ہوگا، تو پتہ چلے گا نا کہ فرعونی کام کیے میں نے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح صبح اور شام میں بھی قبر میں جلوں گا، کرے گا یہ کام، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو نہ آخرت کا فکر، نہ دنیا میں کوئی عقل کی بات، لوگوں کو بیوقوف بنا کر تمناؤں، خواہشات، آرزوئے، پلاٹ بیچ لو، ہاں جی کوٹھیاں بنا لو، بنگلے بنا لو، عیاشیاں کر لو، دنیا کے مفادات اٹھا لو، حکمرانی لے لو، اسی چکر میں پوری قوم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ خواب دکھاتے ہیں، خواب بیچتے ہیں، پورا لینڈ مافیا جی، ڈریم لینڈ، خواب دیکھنے کا معاملہ، خوابوں کی بنیاد پر فیصلے، ڈریم لینڈ ہی ہے نا۔ تو خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، حقائق کی دنیا میں آؤ، اور حقائق کی دنیا کے جو بنیادی اساسی اصول قرآن نے بیان کیے ہیں انہیں سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔